تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اے موسیٰ تم دعا کرو ان کی پریشانی دور ہو جائے اور ان کا قحط ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعا کی اور ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اب کھیت ہرے بھرے ہو گئے، اناج کا مقدار اچھا ہو گیا اور ہر قسم کی نعمتیں ان کو میسر آ گئی۔ تو جیسا کہ وہ سرکش تھے ہی، جب پریشان تھے تو اللہ کو یاد کر رہے تھے، موسیٰ کے پاس آ رہے تھے، اور جیسے ان کی پریشانی دور ہو گئی وہ پھر سرکشی کے راستے پر آ گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نعمتیں دے دی، کیوں مجھ سے دعا کرائی، کیوں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی؟ اگر یہ لوگ سرکشی کرنے والے تھے تو ان کو اسی طریقے سے پریشان حالی میں چھوڑنا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے ان کو یہ نعمتیں دیں تاکہ یہ نعمتوں میں ایسے الجھ جائیں کہ اپنی آخرت سے، اپنی اصلیت سے فراموش ہو جائیں، اور پھر ہم ان کو جہنم کا کندہ بنا دیں۔ جہنم میں بھی ہم نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جو پکارتی رہتی ہے کہ ہم کو زیادہ غذا دو۔ بھیڑیے ہیں جہنم کے بھیڑیے، جو انسانوں کو غذا کے طور پر کھانا چاہتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھے سے اچھا موٹا تازہ اور فریش کھانے ان کو ملے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ جہنم میں آنے والے سارے خوب موٹے تازے ہو جائیں اور دنیا کی نعمتوں سے عیش کر کے موٹے ہو جائیں، تو ان جہنم کے بھیڑیوں کو اچھی غذا ملے۔ اب یہ جہنم کے بھیڑیے غصے میں ہیں اور پکارتے رہتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریاں جو تیار ہو رہی ہیں ہمارے لیے دنیا میں، وہ آخر کب آئیں گی؟ ہم بھوکے ہیں۔ اور جب ان بھیڑ بکریوں کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ کھاتے ہیں، ان کو اپنا نوالا بناتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں اور بھی کچھ ہے تو لاؤ، ہمارا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ حل من مزید، اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں جہنمیوں کے بارے میں۔ تو اب اس کا یہاں پر آگے بیان ہو رہا ہے۔ نالے گرگان خدرا موقنیم ای خرارہ تو میں ایشاں کنیم۔ ہمیں اپنے بھیڑیوں کے رونے اور بھوک سے تلملانے کا علم ہے۔ یہ جہنم کے جو بھیڑیے ہیں یہ پکار رہے ہیں کہ ہماری غذا کہاں ہے، کب آئے گی؟ تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ ذرا صبر کرو، آئے گی اور اچھی موٹی تازی آئے گی، کھا پی کر مست ہو کر آئیں گے آنے والے، اور پھر ہم ان گدھوں کو تمہاری خوراک بنائیں گے۔ این خرارہ کیمیائے خوش دمی از لبے تو خاص کردن آدمی۔ تو ان گدھوں کو خوش کلامی کی کیمیا نے، اچھی باتوں کی کیمیا نے، نعمتوں نے اپنی جانب نہیں کھینچا۔ انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا تاکہ لوگوں کو بتائے کہ حقیقت کیا ہے، ہدایت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، اور پورے دلیلوں کے ساتھ، پورے روشن آیاتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ انبیاء کرام نے ان کو سمجھایا کہ حقیقت کیا ہے اور کس راستے پر تم کو چلنا چاہیے۔ تمہارے ہونٹوں نے بار بار جنبش کی ہے موسیٰ ان کو سمجھانے کے لیے، تمہارا منہ چلتا رہا لیکن ان کے اوپر ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ تم نے ان کو آدمی بنانا چاہا لیکن یہ آدمی نہیں بن پائے۔ تو بسے کر دی بدعوت لطف وجود آ خرارہ طالع و روزی نبود۔ دعوت دینے میں تم نے بڑی مہربانی اور سخاوت کا مظاہرہ کیا۔
جو جو ہو سکتا تم نے کیا ان کو دعوت دینے کے لیے، لیکن کیا کریں، ان گدھوں کا مقدر، ان کا نصیبہ، ان کی قسمت تھی ہی نہیں کہ تمہاری بات پر لبیک کہے۔ تم کہتے رہے، یہ اپنا کرتے رہے۔ پس فرو پوشاں لحاف نعمتی، تابر اچھا زود خواب غفلتی۔ تو اب جب تم نے دیکھ لیا کہ تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، تو پھر تم بھی ان کو اپنی مہربانی کا لحاف اڑا دو۔ دیکھیے، جیسے بچہ جب نیند میں سوتا ہے اور بے چین ہوتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اس کو اچھی گہری نیند میں سلانے کے لیے اڑا دیتے ہیں۔ تو اے موسیٰ، تم بھی ان کے اوپر اپنا لحاف اڑا دو تاکہ یہ غفلت کی اور گہری نیند میں سو جائیں۔ غفلت ان کو اور جلدی سلا دے۔ جتنا بولنا تھا تم نے بولا، اور مصیبت میں بھی ڈال کر دیکھ لیا کہ کہیں مصیبت کے بعد جب ان کو راحت ملے گی تو یہ شکر کریں گے اور اپنی پرانی زندگی چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ جب پھر خوشحالی آئی تو انہوں نے پھر اپنا پرانا راستہ اختیار کر لیا۔ تو اب مہلت دینے کی ایک لمٹ ہو چکی ہے، جتنا کرنا تھا کر دیا۔ اب یہ غفلت کی نیند میں ہے، ان کو اور سونے دو، جتنا سونا ہے سونے دو۔ اب جب وقت آئے گا، جب یہ نیند سے بیدار ہوں گے، تب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تاچ بے جہند از چنی خواب ایردہ، شمع مردہ باشد و ساخی شدہ۔ جب یہ نیند سے بیدار ہوں گے، غفلت کی نیند سے، تو وقت بہت ہو چکا ہوگا۔ اس وقت شمع گل ہو چکی ہوگی اور ساخی جا چکا ہوگا۔ ابھی تو شمع جل رہی ہے، ساخی بھی سامنے ہے، ابھی یہ لوگ نہیں پی رہے ہیں ہدایت کا جام، تو ان کو چھوڑ دو۔ جب یہ بیدار ہوں گے، جب ان کو سمجھ میں آئے گا تو تب افسوس کریں گے، لیکن اس وقت کچھ ہوگا نہیں۔ ایک اور مثال میں دیتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بہت سارے غافل قسم کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ ایگزام کی فیس کی آخری تاریخ آتی ہے تو ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں کل کریں گے، کل کریں گے، ابھی ٹائم ہے نا، کل کریں گے، اور ایسے ہی غفلت میں آخری تاریخ گزر جاتی ہے، تب وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب چونکہ تاریخ جا چکی ہے اور ایکسٹینشن کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو اب افسوس کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اب یہاں پر حالت یہ ہے کہ یہاں پر لاسٹ ڈیٹ بھی ڈکلیئر نہیں ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ کبھی بھی لاسٹ ڈیٹ آ سکتی ہے، کسی بھی وقت پہ اعلان ہو سکتا ہے کہ ٹائم ہو گیا۔ ایسی صورتحال ہے۔ ایسے میں تو انسان کو جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جب لاسٹ ڈیٹ آپ کے سامنے ہے تب تو پھر بھی آپ کچھ غفلت کریں تو تعجب کی بات نہیں ہے، بل چلو ایک دن پہلے ہی کر دیں۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کب ہے، کبھی بھی اعلان ہو سکتا ہے کہ ٹائم ہو گیا، تب کیا کریں گے؟ تو ٹائم ہو جانے دو، اس کے بعد دیکھیں گے یہ لوگ کتنا افسوس کرتے ہیں۔ داشت تغیاں شاہ ترا در حیرت، پس بنوشت از جزا ہم حسرتے۔ اب ان کی جو سرکشی تھی، مسلسل سرکشیاں کیے جا رہے تھے، اے موسیٰ تم حیرانی میں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان کی غفلت اور ان کی سرکشی کی وجہ سے آپ حیران ہو رہے ہیں کہ آخر یہ لوگ اپنی تباہی بربادی کے راستے پر کیوں جا رہے ہیں۔ آپ سوچتے جا رہے ہیں، حیرت کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس کا بدلہ ان کو آپ کی حیرت کا جواب ان کو ان کی حسرت سے ملے گا، افسوس سے ملے گا۔ تاکہ عدل ما قدم بیرون حد، در جزا ہر زشت را در خور دہد۔ ایک وقت کے بعد جب ہمارا انصاف سامنے آ جائے گا تو ہر برے کو اس کے حساب سے مناسب بدلہ دے دیا جائے گا۔ جو تمہاری بات سنیں گے، جو تمہارے راستے پر آئیں گے، اس کو اس کے حساب سے بدلہ ملے گا، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ سرکشی کی اور تمہاری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی، ان کا ان کے حساب سے بدلہ ہوگا۔ بدلے کا دن تو آنے والا ہے۔ کاش ہے کہ می ندید اندیش فاش، بود با ایشان ہاں اندر معاش۔ خدا جس کو یہ لوگ ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی بھی انسان اس کو ظاہری طور پر نہیں دیکھ سکتا، اور اسی لیے انکار کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ کہا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان خود اپنے آپ سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا ہم ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی نگاہیں نہیں پا سکتی کہ کہاں ہے، کیسے، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔
اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، لیکن کہاں ہے، کس طرف ہے، کوئی نہیں جانتا۔ چوں خیرت باتست مشرف برتنت، گرچہ زو خاسر بود این دیدنت۔ اگر یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا بات، اللہ تو ہر جگہ ہے لیکن کدھر ہے یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، کوئی پرٹیکولر ایک پلیس ہے جہاں پہ اللہ ہے، ایسا نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے سمجھیں، یہ بات ہماری سمجھ میں کیسے آئے؟ تو اس کی مثال دیتے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کا جسم جو کام کرتا ہے وہ عقل سے کام کرتا ہے، عقل جو ڈائریکشن دیتی ہے وہ حساب سے اس انسان کا جسم کام کرتا رہتا ہے۔ تو عقل کہاں ہے، کہاں ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سر کے اندر ہے، دماغ میں ہے، نہیں، دماغ کے اندر جو ہے وہ تو دماغ ہے، عقل نہیں ہے۔ ایک بھیجا ہوتا ہے، بھیجا جو آپ کے سر کے اندر ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ بھیجے کے اندر ہی عقل ہے، نہیں ہے، پرٹیکولر کسی مقام پر عقل نہیں ہے۔ عقل کہاں ہے انسان کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جو چیز عقل ہے، کیسی ہے، کہاں ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ اس کو ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک میموری کارڈ ہے آپ کے پاس، میموری کارڈ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر میموری بھی ہے، اسی لیے تو میموری کارڈ ہے۔ میموری کہاں ہے، کہاں ہے میموری، دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیے، کبھی چھوٹا میموری کارڈ ہوتا ہے، اس کی میموری زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی بڑا میموری کارڈ ہوتا ہے، اس کی میموری چھوٹی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پھر یہ میموری ہے کہاں، دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ یہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر ہے۔ ہارڈ ویئر دکھائی دے گا، سافٹ ویئر دکھائی نہیں دیتا۔ تو ویسے انسان کے سر میں جو بھیجا ہے وہ ہارڈ ویئر ہے، لیکن جو اس کا دماغ، اس کی جو عقل ہے وہ سافٹ ویئر ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی۔ نیست خاسر دیدن او اے فلاں، السکون و جنبشت در امتحان۔ کبھی تم سٹل رہتے ہو، سکون میں رہتے ہو، ایک جگہ ساکت و صامت رہتے ہو، اور کبھی حرکت کرتے ہو۔ یہ دونوں چیزیں عقل سے ہو رہی ہیں۔ عقل تم کو خاموش بیٹھنے کے لیے کہہ رہی ہے تو تمہارا پورا جسم ایک جگہ خاموش ہے، لیکن عقل جب تم کو حرکت کرنے کے لیے کہہ رہی ہے تو تم حرکت کر رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عقل کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، لیکن عقل تم کو برابر دیکھ رہی ہے۔ عقل تم کو دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو عقل ہدایتیں دے رہی ہے، اور ہدایتوں کے حساب سے جسم کام کر رہا ہے۔ چے عجب گر خالق آن عقل نیس، بات و باشد در سکون و نخل نیس۔ جب عقل نہ دکھائی دینے کی چیز ہونے کے باوجود آپ کی ایک ایک چیز کی خبر رکھتی ہے، آپ کے اوپر حکم چلاتی ہے، اور آپ نہیں دیکھ سکتے، تو عقل بنانے والا اگر اپنا نظام چلا رہا ہے، اس کے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے، اور وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کا انکار کیوں ہے؟ اس خرد غافل شوت بر برتنت، بعد ازاں عقلش ملامت می کنت۔ عقل سے انسان غافل ہوتا ہے اور برائی کرتا ہے۔ دیکھیے، ایک انسان برائی کے راستے پر نکل پڑا اور اس نے برائی کر لی، غلط کام کر لیا، کیونکہ اس وقت وہ عقل سے غافل تھا کہ میری ایک عقل بھی ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، اس کا احساس تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب برائی کرتے ہیں اور برائی کے بعد انسان کی عقل کام کرنے لگتی ہے، اس کو سمجھ میں آتا ہے، تو عقل اس کو ملامت کرتی ہے، ارے بے وقوف تو نے یہ کیا کر دیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے حالات ہر کسی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پہلے انسان غلطی کرتا ہے، غلطی کرتے وقت عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی ہے، مطلب عقل تو کام کرتی ہے لیکن وہ عقل کی طرف متوجہ نہیں ہے، عقل کی بات نہیں سن رہا ہے۔ لیکن جب برائی ختم ہو جاتی ہے، جب عقل اس کو ملامت کرنے لگتی ہے کہ بے وقوف تو نے یہ کیا کر دیا، کیوں کر دیا، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک عقل بھی ہے جو میری ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، اور عقل موجود ہے، دیکھ رہی ہے، اسی لیے تو ملامت کر رہی ہے۔ اگر نہ دیکھتی ہوتی تو ملامت کہاں سے کرتی؟ تو شدی غافل ز عقلت عقل نے، کز حضور استش ملامت کردنے۔ تو اپنی عقل سے غافل ہوا، اسی لیے تو نے غلطی کی، لیکن عقل تجھ سے غافل نہیں تھی، وہ تیری غلطیوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا ملامت کرنا بعد میں تجھے جھنجھوڑنا کہ تو نے غلط کیا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ عقل سب کچھ دیکھ رہی تھی۔
اگر نہ دیکھتی ہوتی تو ملامت کہاں سے کرتی؟ گر نبودے حاضر و غافل بودے در ملامت کہ تو را سیل زدے. اگر وہ حاضر ہی نہیں ہوتی تمہاری برائی کرنے کے وقت پہ، اگر تمہاری عقل حاضر ہی نہ ہوتی اور غافل ہوتی تو ملامت کا تماچا تیرے اوپر کیسے مارتی؟ یہ جو ملامت کا تماچا مار رہی ہے نا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عقل ہے اور وہ ہمیشہ تجھے اپنی نظر میں رکھے ہوئے. ور ازو غافل نبود نفس تو کہ چنا کر دے جنون تف سے تو. اگر تیرا نفس اس عقل سے غافل نہ ہوتا تو تیرا پاگل پن اور تیرے اندر کی گرمی اب ایسا کب کرتی؟ تو غافل ہوا اپنی عقل سے، اسی لیے تو نے یہ حرکت کی. اگر تو اپنی عقل سے غافل نہ ہوتا تو تو یہ حرکت کرتا بھی نہیں تھا. پس ترا عقلت چو استر لابود زاں بدانی قرب خورشید وجود. تیری عقل استرلاب کی طرح ہے. استرلاب جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ اس کو استرلاب بھی کہتے ہیں، استرلاب بھی کہتے ہیں، استرلاب بھی کہتے ہیں، استرلاب بھی کہتے ہیں. مختلف طریقے سے اس کے پروننسیشنز ہوتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے. یہ دراصل ایک پیتل کا ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو اجرام فلکی کی بلندیاں ناپنے کے لیے ہوتا ہے، معلوم کرنے کے لیے کہ زمین سے سورج کا فاصلہ کتنا ہے، مارس تک زمین سے کتنا ڈسٹینس ہوتا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. جغرافیائی سطح معلوم کی جاتی ہے، ناہموار سطح کہاں ہے، ہموار سطح کہاں ہے. اس طرح سے سارے معلومات اس سے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسٹرونومیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. اس کو انگلش میں ایسٹرولیب کہتے ہیں. تو جیسے ایسٹرولیب سے ایک چیز کا ناپنا ممکن ہے، ویسے ہی تمہارے پاس بھی ایک استرلاب ہے اور وہ عقل ہے. اپنی عقل کو استرلاب کی طرح بنا کر اس سے ناپو تو سارے ڈسٹینسز کا پتہ چلے گا. ابھی تو تم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید خدا تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ تمہارا جو عقل کا استرلاب ہے وہ شاید یا تو کام نہیں کر رہا ہے یا تم اس سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہو. اگر تم اس سے استفادہ کرو اور اس سے ناپو تو تم کو پتہ چلے گا. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سے آپ کی خدا کی دوری کتنی ہے، قربت کتنی ہے. اس کو متحرک کرو، اس کو ایکٹیو کرو. قرب بیچونست عقلت رابطو نیست از پیشو پسو سفلو علو. تمہاری عقل کا تمہارے ساتھ جو قرب ہے، جو نزدیکی ہے، وہ بے کیفیت ہے، جہتوں سے متصف نہیں ہے، بالکل ڈائریکشن لیس ہے. وہ کہاں ہیں نہیں بول سکتے. جیسے کہ عقل ہے کہاں ہے، انسان کے اندر کہاں ہے عقل، آپ نہیں بول سکتے کیونکہ کوئی جہت نہیں ہے. آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، نیچے ہے، کچھ نہیں پتا ہے کہاں ہے، نہیں معلوم. قرب بیچوں چون اباشت شاہرا کہ نیابت بحث عقل آن راہ را. تو جیسے عقل کہاں ہے، ایکچولی کہاں ہے، دماغ کے اندر کس کونے میں ہے آپ کو نہیں پتا. تو جب عقل کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے آپ کو معلوم ہے لیکن کہاں ہے نہیں پتا، تو پھر اس عقل کے بنانے والے کا کیسے پتہ ہوگا؟ اور عقل تو اس تک کا راستہ بھی نہیں پا سکتی. اللہ کا وجود کہاں ہے اس کے بارے میں تو عقل بھی نہیں جان سکتی. تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کو یہ ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ ہے اور ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے. نیست آن جنبش کے در اسبا تو راست پیش اسبا یا پسش یا چپ و راست. ایک اور ایگزامپل آپ یہاں پر دے رہے ہیں. آپ کی انگلی کے اندر حرکت ہے. ہر کوئی جانتا ہے نا انگلی کے اندر حرکت ہے، اسی لیے تو انگلی حرکت کر رہی ہے. حرکت تو ہے لیکن یہ انگلی میں حرکت کہاں ہے؟ انگلی کے کس کونے میں ہے؟ انگلی کے آگے ہے، انگلی کے پیچھے ہے، نیچے ہے، اندر ہے، باہر ہے، کہاں ہے؟ یہ حرکت کہاں ہے؟ انگلی کے اندر حرکت ہے، ہاتھ کے اندر حرکت ہے، پاؤں کے اندر حرکت ہے. کہاں ہے؟ پاؤں میں یہ حرکت نام کی چیز ہے کہاں؟ نہیں جان سکتے. وقت خواب و مرگ ازوے میروت وقت بیداری قرینش می شود. جب موت آتی ہے یا نیند میں آدمی چلا جاتا ہے تو یہ حرکت خود بخود
غائب ہو جاتی ہے۔ آدمی سو گیا، اب جسم کا کوئی عضو حرکت نہیں کر رہا ہے، بے حس و حرکت پڑا ہوا آدمی آنکھیں بند کر لے، تو یہ جو حرکت تھی آپ کے جسم میں، جو ناچ رہے تھے، کود رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے، یہ سب کر رہے تھے، وہ حرکت تھی، کر رہے تھے، اب کہاں چلے گئی حرکت؟ نیند کی حالت میں بھی حرکت بند ہو جاتی ہے، مگر نیند کی حالت میں جو حرکت بند ہوتی ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں ہوتی۔ نیند میں بھی کبھی کبھار آدمی کروٹیں لیتا ہے، اگرچہ کہ اس کو احساس نہیں ہوتا، اور موت میں یہ حرکت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب بیداری ہوتی ہے، آدمی نیند سے اٹھتا ہے تو یہ حرکت واپس آ جاتی ہے۔ تو کہاں تھی، کہاں گئی تھی، کہاں سے واپس آ گئی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ جو جسم کے اندر آپ کی حرکت تھی، جب آپ چل رہے تھے، دوڑ رہے تھے، جب آپ سو گئے تو پوری حرکت غائب ہو گئی، اس کا جیسے آپ نیند سے اٹھے حرکت پھر واپس آ گئی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حرکت گئی کہاں تھی اور واپس کہاں سے آئی؟ کون سا دروازہ، کون سی کھڑکی ہے جس سے یہ حرکت نکلی تھی اور واپس آ گئی؟ اس چرہ ہمی آید اندر اس بات، کس بات بے او ندارت منفات۔ تمہاری انگلی میں جو حرکت آئی تھی، آئی کہاں سے تھی، کس راستے سے آئی تھی؟ اور جب تک یہ حرکت آئی نہیں، آپ حرکت کر نہیں سکتے تھے۔ آپ سر کو ہلا رہے ہیں تو حرکت ہوگی تو ہلا رہے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو حرکت ہوگی تو اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ آئی کہاں سے، گئی کہاں؟ اور دیکھیے آپ بہت سارے لوگ جو پیرالائسس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں ہاتھ میں سے بھی حرکت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے تو اس کو پیرالائسس کہتے ہیں۔ کہاں چلی گئی یہ حرکت؟ پھر واپس کیوں نہیں آتی؟ کوئی نہ کوئی تو اس کا راستہ ہوگا جہاں سے وہ نکل کے گئی ہوگی، کچھ نہیں۔ لیکن یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ حرکت ہوگی تو ہی انسان کا جسم کام کرتا ہے، نہیں تو نہیں کرتا ہے۔ آدمی زندہ ہے، فالج کے مریض کا کیا معاملہ؟ آدمی زندہ ہے، بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن حرکت نہیں ہے، پاؤں اٹھتا نہیں، ہاتھ اٹھتا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ آئی کہاں سے حرکت، گئی کہاں حرکت؟ اور حرکت تھی بھی یا نہیں تھی بھی؟ اور اگر نہیں تھی تو پھر آپ حرکت کا انکار کیوں نہیں کر دیتے کہ انسان کے ہاتھ پاؤں میں کوئی حرکت ہوتی ہی نہیں ہے، میں تو نہیں مانتا کہ حرکت ہوتی ہے؟ ایسا کہہ دو، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ خود اس سے گزر رہے ہیں۔ نور چشم مردمک در دیدات، اس چرہ آمد بغیر شش جہت۔ اسی طریقے سے آپ کی آنکھ کی پتلی ہے، اس کے اندر جو روشنی ہے، بینائی ہے، کہاں سے آئی اس کے اندر روشنی، بینائی، دیکھنے کی صلاحیت؟ آنکھ کھول کر دیکھو، ریٹینا نکال کر دیکھو، کہیں آپ کو کوئی روشنی، کوئی بینائی کچھ دکھائی دے گی اندر؟ آپریشن کیجئے، آنکھ باہر نکالیے، نکال کر پورا تلاش کر کے دیکھیے کہ روشنی کہاں ہے اور بینائی کہاں ہے، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز تو آنکھ کو بھی باہر نکال دیتے نا، ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ نے آنکھ کھول کر دیکھا نا، بتائیے اس کے اندر بینائی کہاں تھی؟ کوئی نہیں بتائیں گے، بس میڈیکل ٹرم میں جتنا ان کو معلومات ہے وہ بتائیں گے بس۔ تو یہ کس ڈائریکشن سے آئی اور کس ڈائریکشن سے گئی؟ اور اگر بچپن سے کسی کے پاس ہے اور بعد میں آدمی اندھا ہو گیا ہے تو جو چلی گئی تو کہاں گئی، کس راستے سے گئی؟ لیکن انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، انسان تو صرف ڈائریکشن سے آنا جانا سمجھ سکتا ہے، یہاں تو ڈائریکشن لیس معاملے ہیں، اسی لیے انسان کو سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ انسان کی جو سمجھ ہے وہ ڈائریکشن کے ساتھ سمجھتی ہے۔ کوئی چیز آئی تو وہ سمجھتا ہے کہ کہیں سے تو آئی ہوگی، یہی سمجھتا ہے نا۔ کوئی چیز گئی تو کہیں سے تو گئی ہوگی، یہی سمجھتا ہے نا، تو یہاں کیوں نہیں سمجھ رہا ہے پھر؟ عالم خلقست باسو جہات، بے جہداں عالم امر و صفات۔ یہ جو عالم خلق ہے، یہ تو دنیا ہے جس میں انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، یہ ڈائریکشن والی دنیا ہے۔ آپ اس دنیا میں ہیں، ہر چیز یہاں پر جو آتی ہے ایک پرٹیکولر ڈائریکشن سے آتی ہے، ایک پرٹیکولر ڈائریکشن سے جاتی ہے، اور آپ نے یہی کچھ دیکھا ہے اب تک، اسی لیے آپ اسی انداز سے سوچتے ہیں۔ لیکن وہ جو روشنی ہے، وہ جو عقل ہے، وہ جو بینائی ہے، جو دکھائی نہ دینے والی چیزیں ہیں، یہ عالم خلق کی نہیں ہیں۔
عالم روحانیت کی ہے. اسی لیے آپ اس کو مانتے ہیں، اس کے وجود کو جانتے ہیں، لیکن دیکھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ بے جہت ہے، ڈائریکشن لیس ہے. وہ ڈائریکشن لیس دنیا سے آئے، اسی لیے اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں. بے جہت دا عالم امر اے صنم، بے جہت ہم باشد عامر لاجرم. اے میرے دوست، اے میرے صنم، یاد رکھ، یہ جو عالم امر ہے وہ عالم، یہ عالم نہیں، وہ عالم جہاں سے حکم آتا ہے. اور وہاں سے حکم آتا ہے، اسی لیے جو عالم امر کی چیزیں ہیں وہ حرکت کرتی ہیں. روح بھی عالم امر کی ہے، بینائی بھی عالم امر کی ہے، عقل بھی عالم امر کی ہے. جو چیزیں انسان کے اندر ہیں اور دکھائی نہیں دیتی وہ سب عالم امر کی ہیں. اور وہاں سے حکم آتا ہے تو وہ کام کرتی ہیں، دکھائی نہیں دیتی، کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، حالانکہ انسان کے اندر ہے. تو عالم امر کی چیز دکھائی نہ دینے کے باوجود متحرک ہے، کام کر رہی ہے. تو جو عالم امر کا بنانے والا ہے، جس کے پاس سے امر حکم جاری ہوتا ہے، اس کو جہت کیسے ہوگی، اس کو ڈائریکشن کیسے ہوگا؟ سمجھ میں آیا؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے کہ میرے وجود کو سمجھو، تمہارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو ہی سامنے رکھ کر سمجھنے کی کوشش کرو. بے جہت بدھ عقل و علام البیاں، عقل تر از عقل و جاں تر ہم ز جاں. عقل ڈائریکشن لیس تھی، اور جو علام البیان ہے، دا نور آف دا ایکسپوزیشن ہے، وہ تو عقل سے بھی زیادہ عقل ہے اور جان سے بھی زیادہ جان ہے. وہ تو جان جان ہے، عقل سے بڑا عقل ہے، جان سے بڑی جان ہے. جب عقل آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا چیز ہے، جب جان کیا چیز ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو اس عقل اور جان کا بنانے والا کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ بے تعلق نیست مخلوق بدو، آ تعلق ہست بیچوں اے امو. اے میرے چچا، اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ کوئی مخلوق اس سے بے تعلق نہیں ہے. جیسے آنکھ سے بینائی بے تعلق نہیں ہے، جیسے دماغ سے عقل بے تعلق نہیں ہے، جیسے جسم سے روح بے تعلق نہیں ہے، اگرچہ کہ دکھائی نہیں دیتی کچھ بھی، اسی طریقے سے کائنات سے اس کا بنانے والا بھی بے تعلق نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ بے کیف ہے، انڈسکرائبیبل ہے، اس کی حقیقت ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتی، پھر بھی وہ ہے. ذا کے فصل و وصل نبوت در رواں، غیر فصل و وصل نندیشت گماں. روح میں بھی اسی طرح فصل بھی نہیں ہے، وصل بھی نہیں ہے. فصل کہتے ہیں سپریشن کو، اور وصل کہتے ہیں یونین کو. سپریشن اور یونین، علیحدگی اور ملاپ، یہ چیزیں روح کے اندر نہیں ہیں. دیکھیے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، بالکل اتنا سا آپ کے 2 ہاتھوں میں آ گیا، اس کے اندر روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور ایک 7 فٹ کا آدمی ہے، موٹا تازہ اونچا پورا لہیم شہیم، اس کے اندر بھی روح ہے، اور دونوں کی روح اتنی ہی ہے. یہ تو کمال ہے روح کا. اس کی روح بھی اتنی ہی ہے، اس کی روح بھی اتنی ہی ہے، اور یہ الگ نہیں ہوتی. آدھی روح، جیسے آپ کا جسم ہے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اگر کسی کو سر قلم کر دیا جائے تو اس کا سر الگ ہو جائے گا، دھڑ الگ ہو جائے گا. روح میں ایسا نہیں ہو سکتا، یا تو روح پوری رہے گی یا تو پوری نکل جائے گی. سپریشن اور یونین نام کی چیز نہیں ہے. یہ جو ہمارا گمان ہے، ہماری سوچ ہے، یہ ہم سپریشن اور یونین کے اینگل سے سوچتے رہتے ہیں. آدھا آدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو وہ آدھی بھی ہو سکتی ہے، اگر ایک ہے تو آدھی بھی ہو سکتی ہے، ایسا ہم سوچتے ہیں. لیکن عقل کبھی آدھی ہو سکتی ہے، جان کبھی آدھی ہو سکتی ہے، روح کبھی آدھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن انسان کی سوچ ایسی ہی سوچتی ہے، ہر چیز کو ہارڈ ویئر کے اسٹائل میں سوچنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہم معمولی سافٹ ویئر جو انسان کا بنایا ہوا ہے، سافٹ ویئر تو انسان نے بنایا نا، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو نہیں سمجھ سکتے، اس کو سپریشن اور یونین کے مراحل سے نہیں گزار سکتے، تو اللہ کی بنائی ہوئی جو عالم امر کی چیز ہے اس کے بارے میں کیسا سوچ سکتے ہیں؟ فصل اور وصل کے بارے میں، غیر فصل و وصل پے بر از دلیل، لیک پے بردن نہ بشناسد علیل۔ تو ایک دلیل ہونا چاہیے آپ کے پاس، وہ کیا ہے؟ روحانی ہدایتیں۔ اگر آپ کو روحانی میدان کی ہدایتیں ملی تو آپ اس سے وصل اور فصل کے علاوہ بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وصل اور فصل دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں، نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، اس کا جاننا ہے آپ کو، تو پھر آپ روحانیت کے میدان میں جا کر ہی پتہ لگا سکتے ہیں، روحانی ہدایات حاصل کرتے ہوئے پتہ لگا سکتے ہیں، اسی کو دلیل کہتے ہیں۔ لیک پے بردن نہ بشناسد علیل، لیکن یہ پتہ لگانا بیمار دلوں کے بس کا کام نہیں ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں وہ ان چیزوں کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ ایک نسخے میں لیک پے بردن نہ بشناسد علیل، اور ایک نسخے میں لکھا ہے لیک پے بردن نہ بے نشاند غلیل۔ غلیل جو ہے ہمارے پاس غلیل کہتے ہیں، غلیل کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کو آپ کچھ کے اندر پتھر وغیرہ رکھ کے چھوڑتے ہیں، ایسا وہ دور تک جاتا ہے، اس کو غلیل جو ہم کہتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا پتہ لگانا اور اس کا نشانہ لگانا اس حقیقت تک غلیل کا کام نہیں ہے، اس کے لیے ایک دوسرا پیمانہ چاہیے، اور وہ روحانیت کا پیمانہ ہے۔ جو لوگ روحانیت کے میدان میں جا کر روحانیت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، روحانیت کے میدان میں ترقی کرتے ہیں، ان کے اوپر ہی یہ ساری باتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ باقی جو لوگ جسمانیت کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میٹیریلزم کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو اسپریچولی کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حالانکہ اسپریچولی کی ہزاروں دلیلیں انسان کی زندگی میں اس کے سامنے آتی ہی رہتی ہیں، جیسا کہ ابھی 2-3 اہم مثالیں بتائی گئی، لیکن انسان اس اینگل سے نہ دیکھتا ہے نہ سوچتا ہے، اسی لیے اس کو اس بارے میں یقین نہیں آتا۔ اس تعلق سے اور بہت ساری باتیں بیان کی جائیں گی، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگہ تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در